کریں؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کروں حفیظ؟ شروع کروں؟ اچھا رکو لیٹ ہو گئے تو بیٹھے گا، سانس لے گا. حافظ عبدالحفیظ دو بلوچ ایک ساتھ. حافظ عبدالحفیظ سے جو اسکول کھلے ہیں جس میں یونیورسٹیز، کالجز اور 9ویں اور 10ویں جماعت تک اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا گیا، اور میں نے 15 تاریخ کو بھی، 16 کو بھی، 17 کو بھی اور آج 18 کو بھی 4 دن مستقل صبح اسکول کے ٹائم سے 8 بجے سے لے کر کوئی اسکول کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے 11:30 12 بجے تک مختلف جگہوں پہ جا کر خود اچانک سے بغیر کسی کو بتائے ہوئے مختلف مقامات پر اسکولز اور کالجز کا دورہ کیا، اور میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر بھی کرتا رہا. لیکن اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کر جو میں نے محسوس کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم اپنے ملک کے لوگوں تک پہنچائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف جب بزنسز شروع ہو رہے تھے تو ان بزنسز کو شروع کروانے والے یا ان سے وابستہ جو افراد تھے، ان کی تنظیمیں تھیں، وہ سب اس بات کی یقین دہانی کراتے تھے کہ آپ ہمیں دکان کھولنے دیں، ہم SOPs پہ منوان عمل کریں گے. آپ ہمیں فیکٹریز کھولنے دیں، ہم SOPs پہ منوان عمل کریں گے. ہمیں شاپنگ سینٹر کھولنے دیں، ہم عمل کریں گے. ساری چیزیں کھلتی گئیں. ٹرانسپورٹ کی بات بھی آئی، ٹرانسپورٹرز نے بھی یہ کہا. ساری چیزیں ایک ایک کر کے کھلتی گئیں، لیکن بدقسمتی سے جس انداز میں SOPs پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا اس انداز میں نہیں ہوا. کچھ جگہوں پہ اچھا ہوا لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں ہوا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ہمارے ملک پہ کرم کیا، ہم سب پہ کرم کیا کہ کووڈ کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ہم بہت خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اس خرابی تک نہیں پہنچی بلکہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں اس حوالے سے بہت بہتری آئی، جس سے جو ہلاکتیں ہو رہی تھیں کووڈ سے ان میں بھی خاطر خواہ کمی ہوئی، اور روزانہ جو نمبر آف کیسز آ رہے تھے اس میں بھی بہت حد تک کمی آئی. اور ابھی پچھلے اگر آپ ہفتے 2 ہفتے میں دیکھیں تو کچھ دن ایسے بھی گزرے کہ جس دن کوئی ایک بھی ڈیتھ نہیں تھی کووڈ کی وجہ سے، اور یہ بھی اللہ کا شکر تھا. اسی طرح اسکولز کو کھولنے کے حوالے سے پورے ملک میں ایک بہت تشویش تھی. تمام حکومتوں کو تشویش تھی، والدین کو تشویش تھی، اور اسی لیے شاید سب سے آخر میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ اسکولز کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. اور جب اسکول کھولنے کا فیصلہ ہو رہا تھا تب بھی میں نے تو یہ بات کئی دفعہ کہی کہ یہ سب سے مشکل فیصلہ ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس لیے کہ ہم پورے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں جو بچے جاتے ہیں اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، ان کو ہم ایکسپوز کریں گے. بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے، ملیں گے جلیں گے لوگوں سے، ان کا آپس میں تعلق ہوگا. ٹرانسپورٹ جو جاتی ہے اسکول بچوں کو لے کر جانے والی ہوتی ہیں، وینیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، بسز ہوتی ہیں، اس میں بہت ایشوز ہیں. لیکن بہرحال حالات چونکہ بہتر ہو رہے تھے تو بالآخر ایک فیصلہ ہوا کہ 15 سپٹمبر سے جو بڑی اوپر کی جماعتیں ہیں 9ویں کلاس تک وہ کھل جائیں گی. پھر 21 تاریخ سے جو 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کھل جائے گی، اور اس کے بعد 28 سپٹمبر سے جو پرائمری اور پری پرائمری کے بچے ہیں وہ بھی اسکول جانا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہم شروع میں سارے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تاکہ اسکولز میں بچوں کی تعداد کم ہو، اور جو SOPs بنائی گئی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا ایک پریکٹیکل ہمارا ایکسپیرینس ہو جائے کہ وہ کس حد تک ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں، کس حد تک انفورسمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے میں نے جو دیکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ وائلیشن تھی،
کچھ پرائیویٹ اسکولز نے بہت زبردست انتظام کیا ہوا ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ جس انداز میں کہا گیا اسی انداز میں انہوں نے کیا ہے انتظام. سرکاری اسکولوں میں پہلے دن ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں گیا تھا تو عام طور پہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جو اسکول تھے وہ بہتر تھے. جو کالجز تھے وہاں ایشوز تھے, وہ اطمینان بخش نہیں تھی چیزیں. پھر میں نیکسٹ ڈے کورنگی چلا گیا, پھر میں کل ویسٹ چلا گیا, آج میں سینٹرل چلا گیا. تو سرکاری اسکولوں میں بھی کہیں کہیں کوتاہی تو تھی, لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ اگر کلاسز 9ویں اور 10ویں کھلی تھی تو 9ویں 10ویں کھلی تھی, 8ویں نہیں تھی, 6ٹھی نہیں تھی, 5ویں نہیں تھی, 4تھی نہیں تھی, اور کوئی نہیں جماعت نہیں تھی. صرف وہی بچے تھے جن کو بلایا گیا تھا. ماسک لوگوں نے پہنے ہوئے تھے, سینیٹائزر عام طور میں موجود تھا. یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہاتھ دھونے کے لیے بندوبست کیا گیا تھا. لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں جن کو ہم نے کل سیل کیا, وہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی بلایا گیا تھا, جو پہلی جماعت اور پہلی جماعت سے بھی نیچے جو KG کے بچے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. چلیں, ویسے تو پابندی تھی, نہیں بلانا چاہیے تھا, لیکن اگر بلا لیے تو ان کے اوپر کم از کم SOPs تو اپلائی کریں نا. نہ بچوں کو ماسک تھے, نہ بچوں میں کوئی فاصلہ تھا, نہ کوئی اور کسی قسم کا بندوبست تھا. بالکل ان بیچاروں کو, بچوں کو اسی طرح بٹھا دیا جس طرح عام دنوں میں بچے اسکولوں میں بیٹھتے ہیں, اسی طرح بٹھایا ہوا تھا. اسی بنا پر ان کو سیل بھی کیا گیا. آج بھی جب میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گیا ہوں تو کئی اسکولوں میں, اور کچھ نامور اسکول بھی ہیں, جو بڑی جن کی چینز ہیں, برانچز ہیں بہت سارے شہر کے علاقوں میں, ایسے اسکول بھی ہیں. وہاں پر بھی اگر ماسک لگائے ہوئے بھی تھے بچوں نے تو دروازے پہ چوکیدار کو ماسک نہیں تھا. ٹیچرز نے میری طرح ماسک لگایا تھا, اس طرح میں نے بھی کیا ہوا ہے, یا نہیں تھا. اور بچوں کو بٹھانے کے درمیان جو ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ بھی نہیں تھا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بڑے بچوں کو بلا رہے ہیں, اس وقت ہو رہی ہیں. کل انہی اسکولوں میں جب بچوں کی تعداد بڑھے گی, جب 8ویں جماعت, 7ویں جماعت, 6ٹھی جماعت کے بچے جائیں گے, اور پھر 28 تاریخ سے انہی اسکولوں میں 100% اسٹرینتھ کے ساتھ پورے طالب علم موجود ہوں گے, جس میں پری پرائمری بھی ہوگی, پرائمری بھی ہوگی, یہ سارے بچے موجود ہوں گے. تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کس قدر بھیانک ہو سکتی ہے. دوسری چیز کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز اور تعلیمی ادارے کھولنے ہیں, یونیورسٹیز اور کالجز, تو سندھ حکومت نے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے کا سلسلہ شروع کیا, اور ہم نے تمام تعلیمی اداروں کو, چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے غیر سرکاری ہوں, پرائیویٹ ہوں, سب کو یہ کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیے, فری آف کاسٹ کروائیے. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو بھی ہم فری میں ٹیسٹ کر رہے ہیں, کوئی کسی سے 1 روپیہ ہم نہیں لے رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے بات کی, ان کی ٹیمز ہیں, ٹیمز اسکول میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, جو بڑے بڑے اسکول ہیں جہاں پر ملازمین کی تعداد زیادہ ہے, وہاں جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر ان کی رپورٹس آ رہی ہیں. ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی, تو جو ٹوٹل ٹیسٹ رپورٹس لی گئی ہیں, جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں, وہ 14,544 ہیں. 14,544. آج جو ٹیسٹ ہوئے ہوں گے وہ الگ ہوں گے, وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے. 14,544 میں سے 3,636 رپورٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں, اور مزید جو ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے. تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ 10,500 یا 11,000 کے قریب جو ہیں رپورٹس ابھی آنی ہیں, جو آج شام تک آ جائیں گی. 3,336 میں 89 پازیٹیو ہے, اور یہ جو شرح ہے وہ 2.4 بنتی ہے. 2.4% پازیٹیوٹی ریٹ ہے ابھی تک جو کووڈ کے ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. ان کا ملازمین بھی ہیں, کہیں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے. اچھا, ابھی 11,000 رہتے ہیں
جن کی ابھی رپورٹیں آج شام تک آ جائیں گی، اور پھر جو آج ٹیسٹ ہوئے ان کی رپورٹ تو اگلے دن آئے گی۔ اگر میں یہ 2.4% ہی رکھوں شرح جو ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ بڑے، خدا کرے کہ اس میں کمی ہو، مزید پازیٹیو ٹیسٹ نہ آئیں، اگر وہ تو حکومت سندھ کے ملازم ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے شاید اس سے زیادہ ہوں گے، تو یہ کئی لاکھ ملازمین بنتے ہیں جن کے سارے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، ایگریسولی کر رہے ہیں، بڑا تیزی سے کر رہے ہیں۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح کی رہتی ہے تو یہ حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے۔ ہم نے بہت مشکل سے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا، اور امید یہ تھی کہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے، ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے، وہ والدین کے ساتھ مل کر ان SOPs پر عمل درآمد کروائیں گے۔ میں یہ بات مان سکتا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی کوتاہی ہوگی، جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں کام کرنے والا عملہ ہے اس کی کوتاہی ہوگی، انہوں نے لاپرواہی کی ہوگی، پرائیویٹ اسکولز نے لاپرواہی کی ہوگی، لیکن جو والدین ہیں ان سے تو لاپرواہی کی امید اور توقع نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں، نہ میں اپنے بچوں کے لیے کر سکتا ہوں۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے، میں بار بار یہ بات کہتا رہا جب اسکول کھل رہے ہیں، کہ ہم سب سے زیادہ جو ڈپینڈ کرتے ہیں وہ والدین کے اوپر کرتے ہیں۔ جب تک والدین اپنے بچوں کو حساسیت ان کے اندر پیدا نہیں کریں گے SOPs کے حوالے سے، یا خود ان کا خیال نہیں کریں گے، ہم ان پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ جو اسکول میں نے دیکھا بغیر ماسک کے اور بغیر SOPs کے، ان کے والدین کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم اگر بچوں کو اسکول اول تو بھیجنا نہیں چاہیے، بند ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے وہ اسکول گئے تو آپ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے۔ 6 سال کے بچے کو کیا پتا، 8 سال کے بچے کو کیا پتا کہ میں نے ماسک بھی لگانا ہے اور میں نے کس طرح جا کے اسکول میں بیٹھنا ہے۔ اگر اسکول کی انتظامیہ لاپرواہی کر رہی ہے، اس کے خلاف تو ہم کر رہے ہیں کارروائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذمہ داری والدین کی بنتی تھی، اور ان کو والدین کو اس پہ احساس کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ یہ اگر کسی بچے کو وائرس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو یہ مزید پھیلے گا اور اس بچے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہ۔ تو یہ جو کوتاہیاں نظر آئی ہیں یہ بہت تشویشناک ہیں۔ میں نے چیف منسٹر صاحب کو بھی اعتماد میں لیا اور ساری چیزیں ان کو بتائی ہیں کہ کیا صورتحال ہم نے دیکھی ہے۔ مجھے نہیں پتا باقی صوبوں کی صورتحال کیا ہے۔ صوبہ سندھ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ صرف میں نہیں جا رہا وزٹس پہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سارا فیلڈ کا عملہ، سارا، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ساری، مختار کار، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ہمارے سارے آفیسرز، ہمارے سیکرٹریز، سب مختلف اداروں کے دورے کر رہے ہیں۔ آج بھی سیکرٹری اسکول جو ہے وہ ٹھٹا میں ہے، بدین کل جانا ہے، تھرپارکر اس نے جانا ہے، میں نام بتا گیا، حالانکہ ہمیں ڈسکلوز نہیں کرنا تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے، لیکن مختلف علاقوں میں جانا ہے۔ میرا اپنا پلان بھی ہے کہ میں کہیں اور کل چلا جاؤں۔ تو یہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود، ایفرٹس کرنے کے باوجود بھی ہمیں بہت سارے فلاز اور کوتاہیاں، خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا میں نے چیف منسٹر صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد، ابھی ہم نے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلانی ہے، سب بات کرنی ہے، لیکن جو دوسرا فیز جو 21 تاریخ سے 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کو ہم نے کھولنا تھا، اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں اس وقت۔ سیکنڈ فیز جو 21 تاریخ سے کھلنا تھا، جو کلاسز ہم شروع کر رہے تھے 8ویں 7ویں اور 6، ہماری ایڈمنسٹریشن ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم اسکولز میں SOPs کو عمل درآمد کروا سکیں۔ آف کیسز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نہ کرے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو مزید ہم اپنے فیصلوں کو ریویو کر سکتے ہیں، مشاورت کریں گے اپنے اور ساتھیوں سے بھی۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کسی بھی صورت میں اپنے صوبے کے بچوں کی صحت پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کی تعلیم کو نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ہاں جو اسکول ہیں، یہ پوری انڈسٹری ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہوا ہے انہیں بہت زیادہ، اس کا ہمیں احساس ہے۔ لیکن اسکولز کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے نقصان کو بچانے کے لیے، ہم بچوں کی صحت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ یہ بڑا میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 28 سپٹمبر تک تو اس کو مؤخر کر رہے ہیں،
لیکن اگر اگلے 8-10 دنوں میں یہ صورتحال بہتری کی طرف گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ 28 کو کھول دیں گے. لیکن اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو شاید ہم 28 کو پھر اس سے پہلے کوئی بات کریں. میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی رابطہ کروں گا, فیڈرل منسٹر سے بھی بات کروں گا. ہماری جو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی کمیٹی ہے, میں درخواست کروں گا کہ اس کی بھی میٹنگ بلائی جائے تاکہ پورے ملک میں ایک ہی فیصلہ ہو. لیکن یہ بات آج اس لیے کرنا ضروری تھی کہ کل آخری ورکنگ ڈے اسکولس کا, پھر پرسوں اتوار ہے, چھٹی ہے, تو یہ بات ہمیں پہلے کمیونیکیٹ کرنی ہے اپنے تمام اسکولس کو. اس کا آرڈر جاری کرنا ہے ہم نے کہ 21 تاریخ کو جو اسکولس میں کلاسز شروع ہونی تھی وہ نہیں ہوں گی. تو یہ میں جو بات تھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سارے چینلز ہیں, پورا ملک دیکھتا ہے, والدین دیکھتے ہیں, بچے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کے اسکولز جانے کی جو SOPs ہیں اس پر والدین کو اور بچوں کو اور تمام ہمارے ملک کے لوگوں کو اس پہ مزید تھوڑا سینسیٹائز کریں تاکہ وہ اس کا بھرپور خیال کریں, تاکہ ان کی تعلیم بھی چلے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسکول کھلیں, لیکن ہمیں یہ خوف اور پریشانی نہ ہو کہ ہمارے بچے اگر اسکول جائیں گے تو انہیں خدا نخواستہ کوئی بیماری نہ لاحق ہو جائے. ایک ایک کر کے آپ نے بتایا کہ آپ کی جو SOPs تھی یا آپ نے جو کہا تھا کہ ان پہ سرکاری اسکول والے عمل درآمد کر رہے تھے, لیکن جو پرائیویٹ اسکولس والے تھے انہوں نے جو چھوٹی جماعت والے بچوں کو بھی بلا لیا تھا, تو اب ان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے جو پرائیویٹ اسکولس والے؟ دیکھیں, میں پھر ایک بات واضح کر دوں, نہ تو سارے سرکاری اسکولز میں 100% SOPs پر عمل درآمد ہوا ہے, 100% نہیں ہوا, لیکن نسبتاً صورتحال ٹھیک تھی. وہاں بھی خرابیاں کوتاہیاں نظر آ رہی تھیں اور اس کو ہم ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی چیز ہے تو ہم پھر ٹھیک کر لیں آپ چیزوں کو. اور نہ ہی سارے پرائیویٹ اسکولوں میں خرابی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں بہت امپریس ہو کر آیا ہوں, مجھے بہت اطمینان ہوا کہ ہر چیز انہوں نے بالکل جس طرح بتائی گئی اس طرح کی ہے. لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولز نے بہت زیادہ جو ہے نا وائلیشن کی ہے. اس کی بنیاد پر 4 اسکول ہم نے کل سیل کیے ہیں, جس میں سے شاید 3 جو ہیں وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں, شاید 3, میں چیک کر لوں گا, لیکن ایک رجسٹرڈ اسکول ہے, اس میں 3 نہیں ہیں. تو رجسٹرڈ اسکول کے خلاف, اور ظاہر ہے کہ وہاں جو لوگ ٹیچرز ہیں ان کے بچے بھی آتے ہوں گے. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ٹیچرز اپنے معصوم بچے بھی اسکول آتی ہیں, تو اس کا اس لیے ہوگا. یہ بتائیے, آپ نے بتایا کہ جو 89 کیس آپ نے بتائے, جی, لیکن میرے پاس ایک فگر موجود ہے, 12 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک جو ٹیسٹ ہوئے 13,000 سمتھنگ, اس میں 88 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 15 تاریخ تک. اس کے بعد جو 3 دنوں میں صرف ایک کیس, جیسا آپ فگر بتا رہے ہیں جو میرے پاس موجود ہے, اس میں ایک کیس کا اضافہ ہو رہا ہے. تو 3 دنوں جو اسکول کھلنے سے لے کر آج ایک کیس رپورٹ ہوا ہے, جیسا آپ بتا رہے ہیں. میرے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیں, میرے پاس آفیشیل رپورٹ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ 12 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, اور جو ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں وہ 14,544 ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو ٹیسٹ کل ہوئے ہیں ابھی پینڈنگ ہے نا 10,500-11,000, تو رپورٹس ابھی آنی ہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ 15 تاریخ تک کی زیادہ ہوں گی, اس میں ایک آدھا اضافہ ہو گیا ہوگا. یہ 3 دن کی بات نہیں ہے. تو آپ نہیں 15 نہیں, سوری 15 کی بات, بیٹا ایک منٹ, 15 کے, اب میں وہ ڈیٹ پہ کنفیوز ہو رہا ہوں. لیکن جو رپورٹ آپ کے پاس ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتھینٹک ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن 17 تک جتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اس میں ابھی بھی کوئی 11,000 کے قریب رپورٹس پینڈنگ ہیں. تو جو پہلے ہو گئے ہوں گے ان کی رپورٹس پہلے آ گئی ہوں گی, جو بھی آنی ہے تو وہ پینڈنگ ہے. اس میں یار ایک منٹ, اس کو اکرم کو پیچھے. کھولنے کا فیصلہ NCOC کی طرف سے کیا گیا ہے اور ملک بھر میں تقریباً کھولنے کا آغاز ہو گیا ہے. جب سندھ کی صورتحال بہت تشویشناک ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس فیصلے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ آپ نے جو ہے نا وہ موخر کر دیا ہے سیکنڈری کلاسز کو, خاص طور پر 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاسز کو. دیکھیں, اس فیصلے پر کیا اثر پڑے گا؟ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں خود بات کروں گا فیڈرل منسٹر سے بھی, جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب, اور ہماری جو ایک وہ تمام صوبائی جو تعلیم کے وزیر ہیں ان کی ایک کمیٹی ہے جس کی میٹنگز ہوتی رہتی ہے, جس میں ہم فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میٹنگ بھی بلا لیں. لیکن اگر ایک صورتحال مجھے نظر آتی ہے کہ خراب ہو رہی ہے, اور میں نے CM صاحب سے ڈسکس بھی کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں NCOC کی میٹنگ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں فوری طور پر فیصلہ کرنا چاہیے. ہم نے کوئی زیادہ کوئی اتنا میجر ڈیسیشن نہیں لے لیا کہ بہت کوئی تبدیلی اس میں کر دی ہے.
ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے، اور ہم دیکھیں گے کہ مزید 1 ہفتہ میں جو ملتا ہے اس کے اندر ہم اپنی جو انفورسمنٹ ہے SOPs کی اس کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا سعید بھائی، آپ بتا دیجیے گا کھلنے کے بعد تشویش کا اظہار کیا ہے کورونا کے حوالے سے، بات یہ ہے کہ جو اتنی بڑی ریلیاں ہوئی شہر کے اندر، جب سے جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا، بازار کھلے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے سندھ حکومت کوئی ایکشن نہیں ہے، صرف اسکول پر اسی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صدر وہ سندھ حکومت بہت ویجیلنٹ رہی کورونا کے معاملے میں، لیکن جو سب سے زیادہ خلاف ورزی اس حالیہ دنوں میں دیکھی گئی جب محکمہ داخلہ کی پابندی بھی تھی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی تھا، اس وقت بلاول بھٹو زرداری شہر سندھ کے مختلف اضلاع میں ریلیوں کی قیادت کر رہے تھے، عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے تھے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی ریلی نہیں نکالی۔ بلاول صاحب جو کراچی کے وزٹس پہ گئے، میں چونکہ موجود تھا جہاں وہ جانا چاہتے تھے، وہ بارش سے متاثرہ جو علاقے تھے ان علاقوں میں جانا چاہتے تھے اور انہی علاقوں میں گئے۔ وہ گھر سے اپنی گاڑی میں نکلے، اور ظاہر جس علاقے میں جانا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں تو وہاں لوگ آ جاتے ہیں، اور کوئی اتنے بڑے وہ مجمع بھی نہیں تھے جو بلاول صاحب جس طرح کے مجمع کو خطاب کرتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ تو وہ بارش سے متاثرہ علاقوں میں گئے۔ اسی طرح صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع میں جو خاص طور پہ میرپور خاص ڈویژن ہے، حیدرآباد ڈویژن کے کچھ علاقے تھے، وہاں اگر بہت تباہی آئی ہے بارشوں سے تو وہاں اگر ان کا جائزہ لینے اور لوگوں سے ملنے گئے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری کام تھا، لیکن وہ جلد سے نہیں کی، انہوں نے ریلیاں نہیں کی۔ باقی جو بات آپ نے کہی، یقیناً شہر میں اس قسم کی سرگرمیاں بالکل ہوئی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، بازاروں میں جانا، سنیما ہال میں جانا، ریلی میں جانا، جلسے میں جانا، جلوس میں جانا، ایک تو اس میں بچے نہیں جاتے، باشعور سمجھدار لوگ جاتے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس چوائس ہے، آپ جائیں یا آپ نہ جائیں۔ لیکن جب اسکول کھولتے ہیں، اسکول میں بچے جاتے ہیں جن کو شاید SOPs کا اتنا نہیں پتہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اب اسکول کھولتے ہیں تو پھر بچوں کے پاس شاید یہ چوائس بھی کم رہ جاتی ہے کہ وہ اسکول نہ جائیں، اس لیے کہ وہ اسکول کھل جاتے ہیں، تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر لازمی ایکٹیویٹیز ہونی ہے کہ بچے کو وہاں جانا ہے، اور ایسے بچے کو جو اپنا فیصلہ خود صحیح نہیں کر سکتا، تو حکومت کی، والدین کی، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے متعلق فیصلے کریں۔ جی دیکھیں، میں نے ابھی یہ بات کہی کہ جو اسکولز ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کے بھی کچھ جینول مسئلے ہیں جس کو ہم مانتے بھی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت مشکلات بھی پیش آئی ہیں۔ میں نے جو یہ انٹر پروونشل منسٹرز کی کمیٹی ہے، اس کی میٹنگ میں غالباً 2 مرتبہ یہ تجویز دی فیڈرل منسٹر کو کہ جس طرح وفاقی حکومت نے مختلف سیکٹرز کے لیے مختلف اسکیمز اناؤنس کی ہیں، اور انڈسٹریز کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیلریز نہیں دے پا رہے ہیں تو اسٹیٹ بینک آپ کو قرضہ دے دے گی، ایک 2-3% مارک اپ کے اوپر، اور آپ لیں اور اپنے ادارے کے ملازمین کی تنخواہیں دیں آپ۔ میں نے یہ تجویز دی کہ جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں جو لینا چاہتے ہیں قرضہ، اسٹیٹ بینک کو یہ ہدایت جاری کی جائے کہ وہ ان چھوٹے اسکولوں کو بلا سود قرضہ جو ہے وہ فراہم کرے، کوئی کروڑوں میں نہ ہو، کوئی 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ اسکول کے سائز کے مطابق، جس سے وہ سروائیو کر جائیں ان کرائسس میں۔ اور اگر اسٹیٹ بینک بلا سود نہیں دے سکتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں، ہم نے اس پہ 2 یا 3% سود لینا ہے، وہ جو انٹرسٹ ہے وہ حکومت پہ کر لے۔ حکومت ویسے ہی بہت سارے اس وقت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، تو ان اسکولز کو ریلیف دینے کا یہ بہت مناسب طریقہ تھا کہ اسٹیٹ بینک ان کو قرضہ دے، پہلی بات بلا سود دے، اگر وہ نہیں دے پاتے تو جو سود ہو 2% یا 3% جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو پے کر دے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کریں تاکہ جن اسکولز کے ایشوز ہیں اس سے وہ نکل آئیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے ایسے طالب علم ہیں جو پرائمری مڈل ہیں، تعداد کتنی ہے؟ دوسرا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسکول نہیں کھولنے جا رہے ہیں، ابھی موقع کیا اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو کرونا کے دوران آپ کو 6 مہینے ملے، آپ لوگ محکمہ تعلیم
آن لائن تعلیم میں ناکام رہا، کہیں نیٹ کی کنیکٹیوٹی کے ایشو تھے، کہیں سروس کے برابر میں، کہیں حکومت کی نااہلی. تو اب آپ نے کیا سوچا؟ اگر صورتحال یہ رہتی ہے تو آن لائن ایجوکیشن میں دوسری حکومت ناکام رہی ہے، کیا کرنے جاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی جو مرضی ہے آپ جس طرح اس کو تشبیہ دے دیں، لیکن میں نے ابھی جو پریس کانفرنس کی تھی پچھلی دفعہ، اس میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے مائکروسافٹ کے تعاون سے بچوں کو ڈیجیٹل کلاس رومز کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کام شروع کیا، اور جو چھٹی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک کے طالب علم ہیں ان کی تعداد 13 لاکھ کے قریب ہے، اور اس میں 5 لاکھ سے زائد بچوں کو ہم رجسٹرڈ کر کے ان کی سیپریٹ آئی ڈیز بنا کے دے چکے ہیں. اور میں نے آپ کو ٹیچرز کی تعداد بھی بتائی، کلاس روم سے، اسکولس کی تعداد بھی بتائی، 2200 کے قریب شاید اسکول سے جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور کوئی 20 21 یا 22 ہزار کے قریب ٹیچرز تھے جن کو ہم ٹرین کر چکے ہیں اس پہ. اب اگر کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے جس کو آپ کہتے ہیں سندھ حکومت کی نااہلی ہے، تو مجھے بتا دیں پاکستان کے دوسرے کون سے صوبے میں 100% علاقے میں کنیکٹیوٹی ہے؟ اسلام آباد میں بھی نہیں ہوگی 100%. تو پھر تو ساری حکومتیں ناکام ہیں، نااہل ہیں بالکل، کہ انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہی نہیں دے پا رہے ہیں کسی کو. کوشش ہم کر رہے ہیں، اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اللہ کرے کہ ہم سارے کے سارے اسکولز بالکل پری پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک کھولنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، تب بھی آن لائن کلاسز کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یا جو ڈسٹینس لرننگ کا سسٹم شروع کر رہے ہیں، اس کو ہم روکیں گے نہیں، اس کو ہم جاری رکھیں گے. ہم میکسیمم نمبر اسے حاصل کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے سارے ایفرٹس لگا کے، ساری کوششیں لگا کے، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، کوئی صوبہ کوئی شہر 100% اپنے طالب علموں کو آن لائن تعلیم کی سہولت نہیں دے سکتا ہے. مختلف وجوہات ہیں اس کی، نہیں دے سکتا ہے. اس میں اگر میکسیمم ہم زور بھی لگائیں گے کوریج کی، تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ 50-60% سے اوپر ہم نہیں جا سکتے ملک کی سطح میں بھی. تو یہ تو ایک الٹرنیٹ آپشن ہے، ایک دوسرا راستہ ہے کہ مجبوری میں، کہ اگر آپ کے تعلیمی ادارے بالکل ہی بند ہیں، تو اگر آپ کے 100 بچے گھر بیٹھے ہیں تو کم از کم 60 کو اس سے پڑھا لو آپ، تو 40 کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے. تو یہ بہرحال کوششیں ہم کر رہے ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے. دو سوال، ایک سوال یہ ہے کہ ایک منٹ